آگے سورہ نازیات ہے. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مختلف قسم کے جو فرشتے ہیں جن کی مختلف ذمہ داریاں ہیں ان کی قسم اٹھائی ہے، اور ان کی قسم اٹھا کر یہی بات بیان فرمائی ہے کہ یہ قیامت جو ہے یہ آئے گی، اس کا تم انکار جو کرتے ہو، یہ قیامت آئے گی، اس کے سارے ادوار آئیں گے اور آخرت کے عذاب اور یہ ساری چیزیں آئیں گی. اور پھر خاص جو چیز اس سورہ مبارکہ میں بیان کی ہے کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ فرعون بن کر پھرتا ہے اور فرعون کی طرح اکڑتا ہے. فرعون کیا کرتا تھا؟ فرعون جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں دیں، اس کو دعوت دی اور اس کو سمجھایا، لیکن اس نے آگے سے کہا کہ انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب وہ ذات ہے، تو آگے سے وہ کہنے لگا کہ انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. اچھا، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم جب یہ سوچتے ہیں فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا تو خدائی کا دعویٰ اس مذہبی اعتبار سے نہیں کرتا تھا. وہ خدائی کا دعویٰ نہیں، ایک خدائی کا دعویٰ مذہبی اعتبار سے کہ خدا اوپر ہے، اور وہ اس کا منکر نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا. وہ خدائی کا دعویٰ اس اعتبار سے کرتا تھا کہ جو میرا نظام حکومت ہے، جو میرا ملک ہے، اس ملک میں میری خدائی ہے، یعنی یہاں پر جو میں کہوں گا وہ ہوگا، یہاں پر کسی اور کا نظام، کسی اور کا قانون نہیں چلے گا، یہاں کا بڑا رب میں ہوں. وہ جو رب ہے وہ آسمانوں کا رب ہے، اس نے ٹھیک ہے ہمیں پیدا کیا، سارا کچھ کیا، لیکن مصر کا رب میں ہوں، مصر کا قانون میں ہوں. یہاں جو قانون ہوگا میرا ہوگا، جو نظام ہوگا میرا ہوگا. میں کہوں گا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگا، میں کہوں گا غلط ہے وہ غلط ہوگا، میں کہوں گا حلال ہے وہ حلال. یہاں کا رب میں ہوں. یہ اس اعتبار سے یعنی خدا وہ بنا ہوا تھا وہاں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑا. آج یہی چیز دنیا کے اندر موجود ہے. یہ جو جمہوری نظام کے اندر جو اسمبلی کو جو طاقت دی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اسمبلی کو رب بنا دیا ہے کہ اسمبلی جو قانون بنائے گی وہ قانون بن جائے گا، جس کو رد کرے گی وہ رد ہو جائے گا. یہی چیز فرعون وہاں پر وہ ایک بندہ کہتا تھا، اور پہلے زمانے بادشاہ ہوتے تھے، وہ اکیلا ہوتا تھا، اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون ہوتا تھا. آج ہم نے اسمبلی کے 200 یا 300 ارکان جو ہیں وہ جس بات پر اتفاق کر دیں اس کو ہم نے قانون بنا دیا. تو یہ قرآن اسی چیز کی رد کرتا ہے کہ قانون بنانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ نے قانون بنا کر دے دیا قیامت تک کے لیے. اب کوئی اور اپنی مرضی سے قانون نہیں بنا سکتا. ہاں، اگر ضرورت پڑے کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جب ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی، تو وہ جو قانون بنایا جائے گا تو وہ لوگ اسی کے روشنی میں بنائیں گے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں بنا سکیں گے. پہلے تو اس سے رہنمائی لیں گے، قرآن سے یہاں سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، تو پھر جو ہے وہ اس کی قرآن و حدیث کی اور اجماع امت کی روشنی میں جو ہے وہ قانون اگر کوئی نیا چیز بنانی پڑی ہوگی تو بنائیں گے. یہ نہیں کہ کوئی جس طرح 100 میں سے 80 بندے ایک طرف ہو گئے تو بس وہ قانون بن گیا، ایسا نہیں ہے. قرآن اسی چیز کی رد کرتا ہے، اور اسی چیز پر یہ فرعون کے ساتھ یہی مسئلہ تھا. آگے سورہ عبسہ ہے. اس سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تھوڑی سی تنبیہ فرمائی تھی. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے. ظاہر ہے وہ بڑے لوگ تھے، تو آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام کو ایک اچھا موقع ملا ہوا تھا کہ ان تک دین کی بات پہنچانے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو میں لگے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک صحابی آگے، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نابینا تھے. ظاہر ہے جو نابینا آدمی ہوتا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے میں جا رہا ہوں تو کیا اہم میٹنگ ہو رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے. تو اس نے آتے ساتھ ہی حضور علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک بات پوچھنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز تھوڑی سی ناگوار گزری کہ دیکھو میں اتنی اہم میٹنگ میں لگا ہوا ہوں اور یہ اس نے آ کر بیچ میں تھوڑی دیر بیٹھ جاتا. اس بیچارے کا بھی قصور نہیں تھا، وہ نابینا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی یہ بات ناگوار گزری، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ اس بات پر ناگواری نہ کریں، اس بات پر ناگواری نہ کریں. آپ ان کے بجائے اپنے ساتھی کو زیادہ اہمیت دیں، کیونکہ جو بات آپ اس کو بتائیں گے تو یہ اس پر عمل کرے گا، یہ آپ پر ایمان والا ہے. ان کے سامنے آپ جو بات کر رہے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، دل کرے گا تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. لیکن اس کو جو بات آپ بتائیں گے نا، یہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، یہ اس پر عمل کرے گا. لہٰذا آپ اس پر ناگواری کا اظہار نہ کریں، بلکہ زیادہ ترجیح اپنے ساتھیوں کو دیں. یہ جب آپ کے پاس آئیں تو ان کو زیادہ اہمیت دیں، ان کو اہمیت اتنی نہ دیں. ان کو ٹھیک ہے بات کر دی، ٹھیک ہے، ان کے دل میں آئے گی تو مانیں گے، نہیں تو نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی.